نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کامل الایمان لوگوں کی ایک علامت بیان کی ہے کہ کمال ایمان والے کون ہیں۔ والذین آمنوا عربی قاعدے کے اعتبار سے مطلق ہے اور مطلق کامل کو کہتے فرد کامل۔ کامل ایمان والا کون ہے؟ اشد حب للہ، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اشد محبت تو دل کے رجحان کا نام ہے۔ آپ کا دل کسی جائز شے کی طرف مائل ہو جائے وہ محبت ہے، اس کو لف کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ اب اس کے بہت سے درجات ہیں۔ انسان اپنے ماحول میں بہت سے لوگوں سے محبت کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے۔ کسی کے اللہ نے نفی نہیں کی کہ آپ نہ کرو، بیوی بچوں سے محبت نہ کرو، کاروبار سے محبت نہ کرو، مال پانی سے محبت نہ کرو، یہ نہیں منع نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ اشد محبت ان تمام محبتوں پر جو غالب محبت وہ اللہ تعالیٰ کی تو یہ فرمایا۔ کیونکہ انسان کو اگر کسی شے سے انٹرسٹ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، تو وہ اس کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا۔ جب کسی شے کے ساتھ اس کی دلچسپی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، محبت، تو پھر اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ محبت بھی مجبور کرتی ہے اس کو حقوق ادا کرنے پر۔ والدین کے حقوق ادا کرتا ہے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے، اڑوس پڑوس کے، محبت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ لیکن ان تمام محبتوں پر جو غالب محبت ہے، کامل ایمان والے وہ ہے اشد حب للہ، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ساری محبتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت آگے آ جاتی ہے۔ یہ مطلوب ہے اور یہ مقصود ہے اس دنیا میں آنے کا۔ اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے اپنی محبت کے کمال کے لیے بھیجا ہے، یاد رکھیں۔ ورنہ اللہ کے قرب میں تو ہم جب روحیں تھی اس وقت بھی تھا۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا کہ ہم جب آسمانوں پر تھے، روحوں کی شکل میں تھے، تو روح بھی اللہ تعالیٰ کے وہاں پر ایک خاص قسم کی معرفت رکھتی تھی۔ ہر روح اللہ کی معرفت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اپنی زیارت کرائی۔ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ ہر روح کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہو گیا وہاں پر عالم ارواح میں۔ یہ وجہ ہے کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کلو مولود یولد للفطرۃ، اے فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے کسی بھی گھر میں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کا ماحول، اس کے والدین، اب ابواہو کی تفسیر ماحول سے کی ہے کہ وہ جو ماحول ہے وہ ماحول پھر اس کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔
لیکن فطرت اسلام پر کیوں ہے یہ بچہ؟ اس لیے کہ روح ابھی آئی ہے نا وہاں سے، اور اس روح کو اللہ سے خاص تعلق تھا، وہ زمین پر آئی تو وہ تعلق برقرار رہا، لیکن جب ماحول اثر انداز ہوا تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ختم ہو گیا، دوری ہو گئی، ایسی دوری ہوئی کہ بالکل دوری ہو گئی، ایمان تک قبول نہیں کیا اس نے۔ تو حکیم الامت تھانوی فرماتے کہ عالم ارواح میں جتنی بھی روحیں تھیں ہماری، ہر روح کو اللہ سے خاص تعلق رہا ہے، ہوتا ہے، لیکن اس میں ترقی نہیں ہوتی، وہ آگے نہیں بڑھتی، خاص حد پر ہے لیکن اس سے آگے ترقی نہیں۔ اس ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ یہاں جاؤ، یہاں جا کر تم جتنی چاہے میرے قرب میں ترقی کر سکتے۔ یہ ترقی کی جگہ یہ ہے، اس لیے بولو اب دنیا مزرعۃ الآخرہ جو حدیث میں آتا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں ہم اپنی روح کو جو چاہے جہاں پہنچا سکتا ہے۔ اسی گھوڑے پر بیٹھ کر، یہ جسم کے گھوڑے پر، میں کہتا یہ جسم کا جو گھوڑا ہے، آج میں دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ حکیم بھی تھے، حضرت بہت بڑے حکیم تھے، اگر حکمت کا فن اختیار کر دے تو پتہ نہیں دنیا میں اس طور پر بھی ان کا کتنا بڑا نام ہوتا، لیکن اپنے سارے فنون اللہ والوں کے قدموں میں گم کر دیا، ساری زندگی شیخ کے قدموں میں گزارتی، 17 سال شیخ کی قدموں میں گزارتی، لیکن بہت بڑے حکیم تھے حضرت۔ کسی کو کوئی نسخہ فرماتے، چھوٹا سا نسخہ دیتے اور بڑی بھی بیماریوں سے نجات مل جاتی، اللہ نے ایسا فن دیا تھا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، جو لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، بلا وجہ اپنی صحت خراب کرتے، صحت کا خیال نہیں کرتے، تو پھر وہ نہ اللہ کے حقوق صحیح طرح ادا کر پاتے ہیں، نہ بندوں کے حقوق ادا کر پاتے ہیں، روحانی ترقی بھی ان کی رک جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان تمام احتیاطات کے باوجود بیماری آ گئی، لیکن ایک انسان خود بیماری کو اپنے گلے لگاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر سلام نے اللہم انی اسألک الصحۃ، اس دعا میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مانگی، کیونکہ صحت کے بعد ہی سارے درجے ہیں، عفت بھی اس کے بعد ہے، امانت بھی اس کے بعد ہے، حسن خلق بھی اس کے بعد ہے، رضا بالقدر بھی اس کے بعد ہے، سب سے پہلے صحت مانگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں گھوڑا دیا اور آپ دنیا میں آئے کہ یہاں تم جتنی چاہے ترقی کر سکتے ہو، میرا جتنا چاہے تم قرب حاصل کر سکتے ہو، میری محبت میں تم کمال حاصل کر سکتے ہو۔ وہاں جو تم نے معرفت اور محبت تھی، اس کا لیول ایک خاص لیول تھا، وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لیکن دنیا میں آ کر پھر یہ انسان اتنی ترقی کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اتنا آگے نکل جاتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں ہوگا۔ جب ہم نے نماز پڑھی، اسی جسم کے ساتھ اسی سر نے سجدہ کیا، ہمارے یہ مٹی کے سر نے سجدہ کیا ہے۔ روح ہوتی تو وہ سجدہ نہ کرتی، کیونکہ روح کو سجدہ کرنے کے لیے مٹی کا سر چاہیے جھکانے کے لیے، روح کو روزہ رکھنے کے لیے پیٹ چاہیے مٹی کا، جس سے وہ بھوکی رہے اور پھر اس کو اجر و ثواب ملے، اللہ کا قرب ملے۔ اس کو مٹی کے پاؤں چاہیے جو اللہ کے گھر کا طواف کرے، اس کو مٹی کی ہونٹ چاہیے جو حجر اسود کو چومے، اس کو مٹی کے ہاتھ چاہیے یہ جو ہے ملتزم پر، اس کو سینہ چاہیے جو ملتزم کے اوپر لگے ہیں، اس کو مٹی کی ہاتھ چاہیے جس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ سب اب روح اس کے ذریعے ترقی کر رہی، سبحان اللہ، کہاں جا رہے، ایک عمل اس کو اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے درجات طے کرا رہا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں حکیم الامت تھانوی رحم اللہ کہ جب دنیا میں انسان محنت کرتا ہے اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے، محبت کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے اپنی محنت کرتا ہے، اور پھر جب دنیا سے جاتا ہے تو اب جو روح کو ترقی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو وہ لامحدود ترقی ہے، وہ ملتی ہی رہے گی۔
جنت میں ہر جمعے جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تو روحیں ایک ترقی میں اگلے درجے میں چلی جائیں گی، اگلی زیارت ہو تو اگلی درجے میں چلی جائیں گی، اور بعض لوگ ہوں گے جو صبح کو بھی زیارت کریں گے، شام کو بھی زیارت کریں گے۔ ہر زیارت ان کو روحانی طور پر قرب کے اندر ترقی دلاتی جائے گی، کیونکہ اللہ کی ذات غیر محدود ہے، ان کے قرب کے درجات بھی غیر محدود ہیں۔ ابد الآباد ترقیات ہوتی رہیں گی، ترقی رکے گی نہیں۔ تو میرے دوستو، مقصود اس دنیا میں آنے کا یہی ہے کہ ہم یہاں سے جب جائیں تو ہمارے جو دل اس میں اشد محبت اللہ تعالیٰ کی، سب سے زیادہ یہ دل میں اللہ کی محبت ہو۔ اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم ان کے پاس آئے، وہ منطق فلسفے کے بڑے عالم تھے۔ منطق فلسفہ فن ہے، ہمارے درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، قرآن حدیث کے اندر عقلی مسائل اور عقلی دلائل سے ان کو سمجھا جائے۔ تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے ان کے سامنے منطق فلسفے پر تقریر فرمائی۔ وہ حیران ہو گئے، لیکن ہم تو سمجھتے مولانا صاحب سیدھے سادے بزرگ آدمی ہیں، لیکن حضرت کا تو علم بھی پایا بہت اونچا تھا۔ 1000 سے زائد کتابوں کے حضرت مصنف تھے، بلکہ جو ان کے بارے میں تحقیق لکھی گئی کہ حضرت کی عمر اور تصنیفات کو اگر تقسیم کیا جائے تو سمجھ نہیں آتا کہ اتنی تصانیف کیسے کر دی، اور تصانیف بھی بڑی بڑی تصانیف، چھوٹی بھی ہیں بڑی تصانیف بھی۔ یہ کرامت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی، یہ وقت کی برکت بھی عجیب چیز ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق پر وقت کا طول کھلتا ہے، عرض نہیں کھلتا۔ طول، کیونکہ دنیا میں ہر چیز طول اور عرض کے ساتھ، ایک اس کی لینتھ ہوتی ہے اور ایک اس کی وڈتھ ہوتی ہے، یہ ہر چیز سے بنی۔ یہ آپ مسجد ہے، اس میں بلکہ ڈیپتھ بھی ہے، 3 چیزیں، یہ سب میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہماری کی درسگاہوں میں پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں انگریزی بھی پڑھایا جاتا ہے، ہمارے عربی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہاں سب علماء اکرام کو ان چیزوں کو، ان فنون کو جانتے ہیں، لیکن وہ عربی میں ہے، فارسی میں۔ تو ہر شے کا ایک طول ہے، ایک عرض ہے، اور جسم ہے تو اس کی ڈیپتھ بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جو وقت ہوتا ہے اس کے ایک طول بھی ہے، ایک عرض بھی ہے۔ جیسے زمین اس کے ایک طول بھی عرض ہے۔ اب یہ ایک صف ہے، اس کا اگر میں یوں طول دیکھوں گا تو 4 فٹ ہے، اگر وہاں سے یہاں تک دیکھوں میرے خیال میں یہ 45 یا 50 فیٹ کی ہوگی شاید، بس یہ اندازہ ہے میرا۔ اب آپ بتائیں یہ 4 فیٹ جو ہے اس کو ملٹی پلائی آپ 50 کے ساتھ کریں گے تو کتنی ہو جائے گی؟ تو یہ 4 فیٹ نہیں رہی، 200 فیٹ ہو گئی۔ سمجھائی میری بات؟ یہ طول اور عرض جب ملایا، اور طول دیکھیں گے اگر ایسے ہم تو یہ 4 فٹ کی، یوں دیکھیں گے تو چلو 50 کی ہے، لیکن 450 جو ملٹیپل تو کہاں سے کہاں جاتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ بڑی عجیب خوبصورت بات لکھی کہ وقت کا طول 24 گھنٹے ہے، 24 گھنٹے یہ طول ہے، لیکن اس کے ایک عرض بھی ہے، اور فرمایا اللہ کے خاص بندوں پر عرض کھل جاتا ہے تو 1 گھنٹے میں کئی گھنٹے کا کام کر دیتے ہیں۔ عجیب بات، 1 گھنٹے میں کئی گھنٹے، اور انسان حیران ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کیسے؟ دیکھیے ہم بھی رات کو اگر ساری رات عبادت کرنا چاہیں تو ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز کے بعد نفل شروع کر دیں تو 50 رکعت پڑھ لیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1000 رکعت پڑھ لی، رات کو 1000 رکعت پڑھ لی، لکھا ہوا ہے یہ 1000 رکعت پڑھتے تھے، کوئی 100 رکعت پڑھتا تھا، کوئی 200 رکعت، بھائی 1000 رکعت کیسے پڑھ لی؟ حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ہمارے والد صاحب مولانا نیاز مصعب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے تفسیر پڑھی دارالعلوم دیوبند میں 1940 میں 1940 میں ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے دیوبند میں تفسیر پڑھی، تفسیر کے استاد تھے، بہت بڑے شیخ التفسیر تھے، بعد میں پاکستان لاہور میں آ گئے۔ تو ان کے جو والد صاحب تھے، حضرت کے والد صاحب، وہ عصر سے مغرب کے درمیان، عصر سے مغرب تک لوگوں کو پورا قرآن مجید سنا دیتے تھے۔ لوگ حیران، یعنی کرامت تھی ان پر، ایسا وقت کھلا ہوا تھا۔
لوگ کہتے تھے مغرب اور پورا لام میم سے شروع کرتے اور لوگ سنتے تھے باقاعدہ، بڑے الفاظ آ جاتے، قاری آ جاتے تھے، حضرت بیچ میں سے کہیں چھوڑ نہیں رہے۔ یہ وقت کی برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی بات، کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے تقریر فرمائی، اس کو ان کے سامنے عالم کے سامنے منطق فلسفہ کی بڑی باتیں سنائی، وہ حیران ہو گئے، ان کو اللہ اکبر۔ لیکن آخر میں ہم نے کیا بات فرمائی، کہا مولانا مرتے ہی دل دیکھا جائے گا کہ اس دل میں ہم کتنے ہیں۔ اللہ دیکھیں گے بھائی اس بندے کا دل دیکھو، ہمارے لیے کیا لے کر ہے، ہماری کتنی محبت لے کر ہے، دیکھو ذرا اس کا دل دیکھو۔ اس لیے حدیث شریف میں من احب لقاء اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی ملاقات جو پسند کرتا آخری وقت میں، احب اللہ لقاء، اللہ ان کی ملاقات پسند فرماتے، کیا مطلب؟ دل دیکھتے ہیں ہم کتنے اس کے دل میں ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے سے کہہ دیا جاتا ہے ایسے بندے کے بارے میں جس کے دل میں مولا ہوتے ہیں اور اللہ کی محبت رچی بسی ہوتی ہے، جس کو رسول اللہ نے بشاشت القلوب سے کہا کہ جب بشاشت قلب یعنی یہ رچ بس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اور محبت دل کے نہا خانے میں جب پہنچ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو رائے حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ جان تو اس کی جا سکتی ہے لیکن مولا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو فرشتے سوال جواب کرتے ہیں، علماء موجود ہیں، وہ مشکات کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، سب 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، پیغمبر سلام سے کیا تعلق ہے۔ یہ رٹے رٹے ہوئے سوال نہیں ہے کہ وہاں ہر بندہ جواب دے دے، بلکہ جیسا تعلق ہوگا خود ہی جواب نکلے گا۔ حالانکہ وہاں تو گھبراہٹ کا ماحول ہوگا، لیکن مولا سے تعلق ہوگا، اللہ ہی کا نام ہے کہ زبان پر۔ کسی سے کوئی پوچھے تیرا ابا کون ہے تو بتاؤ، ابا میں کوئی شک شبہ ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر بتاتا ہے اچھا میرا ابا محلے کے سارے آدمیوں کو دماغ میں لانے کے بعد بتاتا ہے فلانا ہے، ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو اسی طرح جب ربا سے تعلق ہوگا تو زبان سے فوراً نکلے گا ربا، دیری لگائے گا، بول کہے گا ربی اللہ، دین پر چلے گا، اسلام کا نام لے گا، مسلم سے تعلق خاص ہوگا، رسول اللہ کے عشق میں دل ڈوبا ہوگا، کون کا نام لے گا؟ تو کیا کہیں گے؟ انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، یہ لفظ ہے ہمیں پہلے سے پتا، انک موقن، کہ تو یقین والا ہے، تو پہلے سے کیسے پتا چل گیا؟ پہلے اطلاع دے دی گئی بھئی یہ جو بندہ ہے یہ ہمارا آدمی ہے، خیال سے اس کے ساتھ سارا انٹرویو کر دیں۔ انا لنعلم، ہمیں پہلے سے پتا تھا، پہلے سے ان فرشتوں کو بتا دیا گیا یہ جو آ رہا ہے اس کے دل میں ہم ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دل دیکھا جائے گا کہ اس دل میں ہم کتنے ہیں۔ یہ ہے اس دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد، سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ یہ دل اللہ رسول کی محبت میں مبتلا ہو۔ یہ دل اس کے لیے دیا ہے، یا اور کسی کام کے لیے نہیں دیا۔ یہ اتنی قیمتی جو جگہ دی ہے، دل سے قیمتی انسان کے پاس کوئی متاع نہیں ہے، سب سے قیمتی متاع ہمارا قلب ہے، جہاں پر کلمہ بھی رکھا ہے، جہاں قرآن مجید کہاں ہے؟ بولو، دماغ میں نہیں، قلب میں ہوتا ہے، عقل بھی یہی ہے، یہ تو آلہ ہے۔ آنکھ اس کا نام نہیں ہے جو یہ آگے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تو آلہ ہے آنکھ کا، آنکھ وہ نور ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے، لہذا اگر پیچھے سے نور نہ ہو تو نبینا کی آنکھ تو ہوتی ہے لیکن وہ دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اس لیے کہ پیچھے سے اثر آنکھ نہیں ہے۔ اور بعض آدمیوں کا یہ اگلا آنکھ خراب ہو جاتی ہے لیکن پیچھے نور باقی ہے تو اس کو چینج کر دیتے ہیں، کسی دوسرے کی آنکھ لگا دیتے تو دیکھنے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی اصل آنکھ باقی ہے۔ یہ جو دماغ ہے یہ اصل میں آلہ ہے قلب کا، قلب کے لیے کام کرتا ہے۔ اس لیے انسان کے دل میں تشویش ہو تو دماغ میں کوئی بات سجائی نہیں دیتی، دل پریشان ہو۔
اس لیے قرآن مجید نے غزوہ بدر میں اس کافر کی حالت کو بیان کیا جو بہت عقل مند شمار ہوتا تھا. لوگ کہتے ہیں دو دل ہیں، یعنی دو سوچنے کی چیزیں ہیں، دو دل ہے، یہ دو دلوں سے سوچتا اور ایسے اعلیٰ مشورے دیتا ہے. لیکن جب جو ہے بدر کے میدان میں مار پڑی اور وہ وہاں سے بھاگا تو اس کا ایک جوتا اس کے ہاتھ میں تھا اور ایک جوتا اس کے پاؤں میں تھا، اور وہ دوڑتا ہوا تو عورتوں نے کہا کہ تجھے کیا ہوا، تیری کیا حالت بن گئی؟ تو اس نے کہا کیا حالت؟ کہ ایک جوتا ہاتھ میں تیرے پاؤں میں، تو اسے ایسے کر کے دیکھا تو اس دن سے لوگوں مشہور ہو گیا بھائی کوئی دو دل نہیں ہے، تھوڑی سی مار پڑی تو سارے دل ہی غائب ہو گئے اس کے. سب سے قیمتی متاع اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلب دی، اور قلب کی خوراک کیا ہے؟ میرے مرشد فرماتے تھے شاہ کی مقدس صاحب، دل کی خوراک محبت ہے، دل کی خوراک محبت ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کیسی خوراک کھاتے ہو. آپ نے فیصلہ تکڑی خوراک کھاتے ہو، اس کو تکڑی خوراک دیتے ہو، کمزور خوراک دیتے ہو، وہ محبوب پر ہے. اگر محبوب فانی ہے جس سے آپ میں اور آپ محبت کرے، وہ فنا ہونے والی چیز ہے، اس کو بقا نہیں، تو اس محبت کا اثر بھی ویسی خوراک دل کو ملے گی. اور اگر وہ ایسی ذات ہے جو باقی ہے تو اس کی اثرات دل پر پڑیں گے کہ جب بقا اللہ پر اس دل کو فدا کرتا ہے تو بڑھاپے میں بھی وہ جوان ہے اور جوانی میں بھی وہ جوان ہے اور جانے کے بعد اس کا تذکرہ زندہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر اپنا سب کچھ فدا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیل، اللہ فرمایا ہم نے مقام خلت ان کو دے دیا، مقام خلت. تو کیا دعا کی فرمائی؟ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ بعد والوں میں بھی میرا تذکرہ زندہ رکھنا ہے. کیونکہ ان کو پتا تھا میں تو چلا جاؤں گا لیکن جس پر میں فدا ہوں وہ تو باقی رہتے ہیں، وہ ذات تو باقی. درود ابراہیمی آئی ہے، درود ابراہیم نام درود ابراہیم پڑھیں گے. نماز مکمل نہیں ہوتی ابراہیم السلام کا تذکرہ نہ ہو. درود شریف پڑھ رہے، درود ابراہیم پڑھ رہے، یہ کیا ہے؟ وہ تو چلے گئے لیکن ان کا جن پر فدا تھے وہ تو محبوب تو باقی ہے. جب انسان مولا پر اس دل کو فدا کر دیتا ہے اور یہاں دل میں مولا کو بساتا ہے، وہ آدمی چلا جاتا ہے لیکن اس کے نہ رہتے ہیں، اس کے کام زندہ رہتے ہیں، اس کے آثار زندہ رہتے ہیں، اس کے ایسے ایسے صدقات جاریہ باقی رہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس کا صدقہ جاریہ ہے لیکن زندہ ہے. کتنی ہماری درسگاہوں میں ایسی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جن کے مصنفین کے اختلاف ہے کہ یہ لکھنے والا ہے کون، لیکن پورے ہر عالم اس کو پڑھ رہا ہے اور اس سے پڑھ کر عالم بن رہا ہے لیکن پتہ نہیں لکھنے والا کون ہے. لیکن اب بتائیے اس کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن رہا ہے. اس نے مولا پر ایسے اخلاص سے لکھی کہ اپنے نام بھی اس نے کتاب پر نہیں لکھا، اختلاف ہو گیا. لیکن کیا خیال ہے کہ اس نے تو اپنے چھپانے کی کوشش کی لیکن اللہ نے اس کے کام کو قیامت تک کے لیے ظاہر کیا. یہ فرمایا کہ ایمان والے کون ہے؟ کامل ایمان اشد حب للہ، کہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں. یہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصود یہ ہے اور آپ کے دل جو ہے وہ مولا پر فدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر فدا ہو جائے. اس نے فرمایا وجد حلاوت الایمان، وہ آدمی ایمان کی مٹھاس پائے گا. کون؟ من کان اللہ ورسول احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ رسول سب سے زیادہ جس کو محبوب ہو جائے وہ ایمان کی مٹھاس میں وجد حلاوت الایمان. دیکھیے وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا. اچھا ایمان کی مٹھاس کا کیا مطلب؟ دیکھیے حدیث شریف میں ایمان کو درخت کے ساتھ اور اسلام کو خیمے اور گھر کے ساتھ تشبیہ دی. یاد رکھیں فرمایا کہ اسلام ایک خیمہ ہے جس کا ایک ستون ہے جو کلمہ طیبہ ہے اور چار جس کی طاقتیں ہیں جس سے وہ خیمہ کھڑا ہے. ان میں ایک نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکات ہے. لوگ اگر صرف کلمہ پڑھ لیں تو وہ ایسا خیمہ ہے کہ جس کی ڈور نہیں ہے جس سے بندہ ہو، لہذا سردی گرمی سے وہ خیمہ بچانے والا نہیں ہے. خیمہ تو ہے، خیمے کا عمود اس کے پاس ہے، بڑا ستون، پلر، مین پلر اس کے پاس ہے. اور ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی کہ ٹری ہے، ٹری ایک درخت فرمائی، درخت ہے جس کی شاخیں.
اب دیکھیں کہ جو بھی پھلدار درخت ہوتا ہے اس پر جب تک پھل نہ آئے اس وقت تک وہ درخت کامل نہیں ہے. کتنا بڑا درخت ہو، آم کا درخت اتنا بڑا، جھاڑ اتنا بڑا ہو جائے، آم کا جھاڑ بہت بڑا ہو جائے، لیکن اس پر آم نہ آئے تو آپ یہی کہیں گے کہ یار یہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جب تک آم نہیں دے رہا ہے. سیب کا درخت ہے، سیب نہیں دے رہا ہے. پھلدار درخت جب پھل دیتا ہے تب اس کو کامل سمجھا جاتا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو. چھوٹا درخت ہے لیکن پھل دے رہا ہے. آپ کے پاس ایسی نسلیں ہیں وہ بالکل چھوٹی چھوٹی، آدمی قد جتنی، لیکن اس کے اوپر سینکڑوں آم لگے ہوتے ہیں. یار یہ کامل درخت ہے جو پھل دے رہا ہے اور میٹھا میٹھے آم اس کے اوپر آ رہے ہیں. میرے دوستو، تو ایمان کا جو درخت ہے اس میں بھی کمال تب ہے جب اس کی حلاوت کا پھل انسان کھاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ایمان کامل ہے. وجد حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس. اور ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ اللہ والے تو فرماتے ہیں باقاعدہ ایسے ذائقہ محسوس ہوتا ہے جیسے آپ میں اور آپ نے میٹھا کھا لیا. میٹھا کھا لیا، انسان میٹھا جس طرح کھاتا ہے. حکیم المتان بن رحمہ اللہ نے کئی بزرگوں کے واقعات نقل کیے ہیں. مولانا جلال الدین رومی سے شروع کیا ہے، نام اونچو بر زبان نمی کنم، کہ جب ان کا نام میرے زبان میر ابد، جب ان کا نام میری زبان پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام، ہر بنے منہ اصل جو شبد، میرے ہر بال سے شہد کے چشمے جاری ہو جائے. ایسے مٹھاس، ایسی مٹھاس محسوس ہوتی. وجد حلاوت الایمان. روال تو فرماتے باقاعدہ مٹھاس محسوس کرتا ہے آدمی، اس کا باقاعدہ ذائقہ محسوس کرتا ہے، ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو آج محسوس نہیں کرتے، بڑی کوشش بھی کرتے. میں فرمایا ملیریا بخار ہو جائے تو اس کی میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. تو کسی کو بخار ہو جائے، فیور ہو جائے، تو فیور والے کو آپ مٹھائی دے دو کہ یار کیسی مٹھائی لایا بھائی، کون سی دکان سے لایا؟ بالکل کڑوی. کہ بھائی مٹھائی کڑوی نہیں ہے، آپ کی زبان کڑوی. آپ پر سفرا جو ہے نا، سفرے کا غلبہ ہو گیا. انسان میں ایک سفرا ہوتا ہے، اس کا غلبہ ہو جائے بخار اسی سے آتا ہے. تو ہر چیز میٹھی کڑوی لگ رہی. تو میرے شیخ فرماتے گناہوں کا سفرا ہم پر چڑھا ہوا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہمارے اعضاء نہ نماز کی لذت محسوس کرتے ہیں، نہ تلاوت کی لذت محسوس کرتے ہیں، نہ اور کوئی نیکی کی لذت ہم محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں گناہوں کا بخار ہے، اس فیور کی وجہ سے ہمیں میٹھا میٹھا معلوم نہیں ہوتا. ورنہ آج بھی قرآن ویسے میٹھا ہے، ذکر ویسے میٹھا ہے، نماز میں وہی مٹھاس، وہی ٹھنڈک جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. مجھے آپ کو کما سے گناہوں کی وجہ سے آج ہم گناہ چھوڑ دیں محسوس ہونا شروع ہو جائے تو وجہ حلاوت الایمان. خیر یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں کہ ایمان کی مٹھاس جو ہے باقاعدہ اس طرح محسوس ہو جس طریقے پر میٹھی چیز. لیکن ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ہم لوگ یہ ایمان کی مٹھاس کیا ہے کہ جب ایمان کی مٹھاس آتی ہے اور ایمان کمال تک پہنچتا ہے انسان کا، تو پھر اس کو نیکیوں میں مزہ آتا ہے. نماز میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت میں مزہ آ رہا ہے، ذکر اذکار میں اس کو لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے. مسجد میں آنے میں مزہ آ رہا ہے، وقت گزارنے میں مزہ آ رہا ہے. یہ مزہ آنا دلیل ہے کہ ایمان کی مٹھاس ہمیں مل گئی. یعنی پھل میٹھا ہے، مٹھاس آنی شروع ہو گئی. چاہے کمال مٹھاس نہیں ہے لیکن بہرحال پھل آ گیا. ترش بھی ہوتا ہے پھل، ابتدا میں تھوڑا ترش بھی ہوتا ہے لیکن مٹھاس پھل آ چکا ہے. گناہوں سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، گناہ سے دور ہونے لگتا ہے، گناہوں میں گھبراتا ہے. اگر اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو طبیعت گھبرا جاتی ہے، اس کا یہ میں کیا کر بیٹھا. یہ دلیل ہے کہ ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو رہی ہے. اس لیے اس کو اب کڑوی چیز کڑوی محسوس ہونے لگ گئی، کیونکہ گناہ تو بہت کڑوا ہے. حدیث السلام فرماتے کہ نیکی آگے سے تھوڑی کڑوی ہوتی ہے اور پیچھے سے اس کی مٹھاس ہوتا ہے، اور گناہ آگے سے میٹھا ہوتا ہے پیچھے سے کڑوا ہوتا ہے. انسان اس کو میٹھا سمجھ کے منہ مارتا ہے لیکن بعد میں اس کی کڑواہٹ پورے روح کے اندر پھیل جاتی ہے، اللہ سے دوری بھی کر دیتا ہے اور بے چینی بھی آتی ہے. اللہ سے بھی دوری ہو جاتی ہے اور ویسے بے چینی آتی ہے.
کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کو کسی اعتبار سے فائدہ دے. یاد رکھو، نہ جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر. جسمانی طور پر بھی تباہ و برباد کرتا ہے. گناہ کرنے والا انسان جسمانی طور پر بھی ڈاکٹر کے پاس جائے، حکیم کے پاس جب نبض دیکھتی بتائے گا کہ بھائی گناہوں نے تیرا کیا حال کیا. سے گناہ سے بچنے کے اندر انسان کی جسمانی صحت بھی ہے، روحانی صحت بھی ہے. جب جسم بھی اعلیٰ اور روح بھی اعلیٰ ہوگی تو انسان کو کیسے مزے آئیں گے بتائیے، کیسے مزے آئیں گے؟ گناہوں سے دوری ہونے لگتی ہے اس کو، اور نیکیوں میں مزہ آنے لگتا ہے. اللہ کے اوامر اور احکام کے اوپر چلنے میں اس کو مزہ آتا ہے. سستی محسوس نہیں کرتا، کلفت محسوس نہیں کرتا، بوجھ محسوس نہیں کرتا. یہ دلیل ہے کہ ایمان کا کمال حاصل ہو رہا ہے. اور وہ فرمایا کیسے ملے گا؟ اللہ رسول سب سے زیادہ تمہیں محبوب ہو جائے. حبا الیہ، بس ہر چیز سے، پورے عالم کی ہر چیز سے اللہ رسول سب سے زیادہ اگر آپ کو محبوب ہو جائیں گے، آپ ایمان کی مٹھاس پالو. یہ ایک بہت بڑا ایمان کی مٹھاس کا، یعنی ایمان کو کامل کرنے کا اور اس ایمان کے درخت پر پھل لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. سبحان اللہ، کا کتنا بڑا خزانہ دیا کہ تم اللہ رسول پر فدا ہو جاؤ، کہ دل کو فدا کر دو. وہ ہے بھی اس پر فدائی. بھائی فدا انسان کسی ایسی چیز پر تو ہونا جو فدا ہونے کے قابل ہو. جن پر میں اور آپ آج فدا ہے وہ اس قابل ہے ان پر فدا ہوا جائے. یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ فانی چیزوں کے اوپر مرے. اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں کلمہ طیبہ کی دی اور اپنی معرفت کی اتنی بڑی نعمت دی. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں گر خفاش رفت در کور و کبود، فرمایا کہ اگر چمگادڑ جو ہے نا، چمگادڑ جس کو کیا کہتے ہیں چمگادڑ کو؟ بیٹ، وہ اگر کور و کبوت گندگی میں جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی اندھیرے میں رہنے والی. اس نے ڈارکنس میں رہنا ہے، اس کو سورج کے ساتھ دشمنی. چمگادڑ جو ہوتا ہے وہ بیٹ کیوں اندھیرے میں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سورج کو پسند نہیں کرتا، سن کو لائک نہیں کرتی. جب سن کو لائک نہیں کی تو اس کی قسمت میں اندھیرا ہے، ڈارکنس. اور رات کو نکلے گے، دن میں نکلے گا. کہا مجھے کوئی غم نہیں. یعنی کسی کے دل میں اندھیرے ہیں، نہ دل میں اس کے کلمہ ہے، نہ تھوڑی بہت معرفت ہے، نہ کبھی اس نے اللہ رسول کو یاد کیا ہے، وہ اگر کور و کبوت اور گندگی میں جاتا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں. بعض سنتا دیدار آپ بارے جبل، مجھے تو تعجب اس باز پر ہوتا ہے، اس ایگل پر ہوتا ہے کہ جو بادشاہ کی کلائی پر بیٹھ کر آیا ہے اور پھر وہ گندگی میں جاتا ہے، مردار پر مرتا ہے. مجھے اس پر غم ہے. ایک ایگل وہ ہوتا ہے، ایگل تو ویسے بھی مردار پر نہیں مرتا. عام ایگل بھی، وہ بھی زندہ کا شکار کرتا ہے، مچھلی شکار کرے گا، خرگوش شکار کرے گا، کوئی ایسی چیز شکار کرے گا تو اس پر مرے گا، مردہ پر نہیں مرے گا. اس لیے اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی، یعنی اس دل کی بات کی کہ اگر یہ ہمارے دل باز بن جائے، یعنی مولا پر فدا ہونے لگ جائے، تو کہا کہ اگر باز جو ہے نا، باز ایگل اگر کسی درخت پر بیٹھا ہے، کسی ٹری پر بیٹھا ہے یا کسی زمین پر بیٹھا ہے، اگر باز تو اوپر دیکھے گا، ہمیشہ نیچے نہیں دیکھے گا. ایسے دیکھے گا. وہ کیا دیکھتا ہے کہ کوئی پرندہ وغیرہ اڑتا ہوا ہے تو میں فوراً اڑ کر حملہ کروں. یعنی زندہ کی تلاش کرتا ہے، لائف چیز کو دیکھتا ہے، لائف زندگی والی اس کو دیکھتا ہے، اس کو شکار کرتا ہے. حالانکہ نیچے بیٹھا ہے، پرواز نہیں کر رہا، درخت پر ہے یا زمین پر ہے. اور یہ جو والچر ہوتا ہے، گدھ والچر، وہ اوپر اڑتا ہے لیکن نیچے دیکھتا ہے کہ کہیں کی مردہ چیز پڑی ہو تو اس کو کھاؤ. سوکھتا ہے، بدبو سمیل آ رہی مردہ کی تو فوراً میں یہ اترا ہے. حالانکہ اڑ رہا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن اس کی ساری نظر نیچے، اور یہ ایگل نیچے بیٹھا ہے، اس کی ساری نظر اوپر. تو بڑی خوبصورت بات کی کہ جب دل مولا پر فدا ہو جاتا ہے، وہ شخص اگر بازار کے ماحول میں بھی ہے، آفس کے ماحول میں ہے، گھر کے ماحول میں ہے، اپنا دل اوپر رکھتا ہے کہ یار میں کیسے مولا کو راضی کر سکتا ہوں. اور ایک آدمی دل غیر اللہ پر فدا کرتا ہے تو وہ مسجد میں ہو، بیت اللہ میں ہو،
وہ مردار کے اوپر ہی اپنے آپ کو فدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دل اسی مردار کے اندر مشغول ہے، اسی فانی چیز میں مشغول ہے، باوجود ہے کہ وہ پرواز کی حالت میں ہے، لیکن اس کا مطمع نظر اور اس کی غرض اور اس کی دل کی سوچیں اسی کے اوپر ہے جس کے اوپر وہ مر رہا ہے۔ کتنے بڑے فرق کی بات ہے، بعض نیچے بیٹھا بھی اوپر دیکھتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے کہ بعض کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اوپر دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، ان کی خاص چیزیں کہ اوپر دیکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے زندہ کو شکار کرنا ہے، زندہ کو شکار کرنا ہے۔ پر میں مومن کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ بعض سلطان، اچھا اب بعض تو ویسے زندہ کو شکار کرتا ہے، لیکن جو بادشاہوں کے پاس بعض ہوتے تھے، ہمارے مرشد نے فرمایا ان کے بازو پر بیٹھتے تھے، ویسے بٹھاتے تھے تو بادشاہ کو دیکھتے تھے، بادشاہ کی آنکھ سے آنکھ ملاتے تھے تو ان کے حوصلے بڑے ہو جاتے تھے، پھر وہ کسی فاکس پر اور کسی ریبٹ پر حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ شیر کے اوپر حملہ کرتا تھا اور شیر کی آنکھیں نکال دیتا تھا اور شیر کو اندھا کر دیتا تھا، کیونکہ بادشاہ سے اس نے حوصلہ لیا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اے مومن بندے، آسمان پر اللہ نے تجھے اپنی زیارت کرائی اور زمین پر تجھے کلمے کی توفیق عطا فرمائی اور تجھے کچھ معرفت اور اللہ کی توفیق نماز روزے کی بھی دے دی، پھر یہ جب کور و کبوت میں اور گندگی میں جاتا ہے تو مجھے سخت افسوس۔ بعض سلطان دیدار آپ کریں چاہتے کہ یہ بات جو سلطان کو دیکھ کر آیا ہے، یہ کور و کبوت میں جا رہا ہے، چمگادڑ تو ہے ہی، تو اس سے سورج سے دشمنی اس کی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ دل اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہونے کے لیے بنایا، یہ اس کے لیے بنایا، اس کی خوراک محبت ہے۔ محبوب کیسا ہے ویسی محبت آئے گی، محبوب فانی ہے محبت بھی فانی آئے گی، دل کمزور ہوگا، کبھی دل نہیں ہوگا، اور اگر محبوب تکڑا ہے تو محبت بھی تکڑی آئے گی۔ اللہ رسول سے زیادہ بتائیے اللہ کی ذات سے تکڑی کوئی ذات ہے؟ فرما وجہ حلاوت ایمانی آپ کو ملے گی کیسے؟ ابھی اللہ رسول کی محبت ملے گی کیسے؟ اللہ نے اس کے لیے ہمیں کون سے ذرائع دیے ہیں جس سے ہمیں یہ محبت ملے گی؟ سب سے پہلا ذریعہ ذکر ہے، مولا کو یاد کرنا۔ جب آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل مولا سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ذکر دراصل ایسے ہے جیسے کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ دروازہ نوک کریں، ٹھک 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 ٹھک، یہ نوک کر رہے ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ دروازہ اللہ کا نوک کر رہے ہیں۔ گفت پیغمبر جو گوبی درے آقبت بینی ازیدر ہم سرے، مولا رومی فرماتے ہیں پیغمبر صاحب فرمایا جب تم کوئی دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گی، اچھا ایک وقت آئے گا کہ دروازہ کھلے گا اور وہ ایک سر نکلے گا، پوچھے گا آپ کو کیا کام ہے؟ دروازہ کھلتا ہے، محبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کہتے انسان، بعض لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار اس کا کوئی مجھے رزلٹ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رو کر فرمایا کرتے تھے کہ اتنا کافی نہیں کہ تیری زبان پر اپنا نام جاری کیا۔ یہ کیا اتنا آسان ہے؟ اللہ کا نام لینا اتنا آسان ہے؟ اتنا آسان ہوتا تو پوری دنیا لے لیتی، کیوں نہیں لیتی؟ یہ اتنا آسان ہے زبان پر جاری ہونا، پوری دنیا لے لیتی۔ ابو لہب لے لیتے، ابو جہل لے لیتا، ابو طالب لے لیتا، یہ کیوں لے لیتے؟ اتنا آسان تھا؟ یہ آسان نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں تو جاری ہوتا ہے۔ اس سے بڑا ثمرہ کیا ہے؟ اور حضرت تھانوی تو فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہ اور کیا چاہتے ہو؟ خدا تمہیں یاد کر رہا ہے اس موقع پر، جب تم مولا کو یاد کرو، اسے کیا اور چاہیے؟ سمجھنا چاہیے۔ چلے کھولے یا نہ کھولے دال اس پہ کیوں ہو تیری نظر، کھولے یا نہ، اللہ دروازہ کھولے نہ کھولے۔ یہ جو دوات، میں تو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان جب دروازے تک پہنچ گیا کسی کے، اور وہ بھی کسی شاہ کے دروازے پر، اور آپ وہاں نوک کریں، آپ میں اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ 4 انچ کا فاصلہ ہے، وہ دروازہ 4 انچ کا ہے،
تو اتنا فاصلہ یہ تو سوچے کہ آپ جہاں کھڑے ہیں تو آگے فاصلہ کتنا ہے؟ کسی وقت کھل جائے گا تو بس کام ہو گیا. کھلنے کی دیر ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. پہنچنے تو دیا نا دروازے تک، یہ کوئی معمولی بات ہے. ذکر کے اہتمام جو ہے ذکر کا، وہ اللہ تعالیٰ کے انسان کو پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، ذکر کرو مجھے یاد کرو، اس سے میری محبت تمہارے دل میں آئے گی. انسان کو اپنے معمولات میں ذکر کا معمول رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ یہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائے. کیونکہ انسان جب بار بار کسی شے کا ذکر کرتا ہے، ہم درسگاہوں میں، ہم اپنے استادوں سے بنوریٹون میں ہم نے پڑھا تو ہم درسگاہوں میں سنا کرتے تھے، مستعفی ذات ہمیں کہتے تکرار کرو بھائی، تکرار کرو. تکرار ہوتا ہے جو سبق پڑھا رات کو اس کو پھر دوبارہ ہم ایک دوسرے سے دہراتے. تکرر کلام تقرر فی القلب، جب بار بار کسی شے کا نام لوگے وہ دل میں بیٹھ جائے گا. اب یہ بچے حفظ کیسے کرتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ان کو حفظ کرتے ہیں، ایک آیت کو بار بار دہرا رہا ہے، بار بار دہرا رہا ہے، بار بار. حضرت تھانوی نے فرمایا اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں ان سے پوچھتا. ابن تیمیہ کہتے تھے اللہ اللہ کے ذکر پر اعتراض فرماتے تھے، ان کا ایک مزاج خاص تھا. میں زندہ ہوتے تو میں انہیں پوچھتا کہ یہ جو قرآن حفظ کرنے والا آیت کو بار بار دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، تو آپ اس کی اجازت کیسے دیں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ دل میں بٹھانے کے لیے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مولا کے نام کو دل میں بٹھانے کے لیے ذکر کا تکرار کرنا ہوگا. سب دل میں بیٹھ جاتا ہے، مولا کا نام بیٹھ جاتا ہے. ہمارے دادا پیر شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، میرے مرشد نے 17 سال ان کی زندگی خدمت میں گزارے. 17 سال کی وفات تک ان کے پاس رہے. وہ ہوا میں ایسے اللہ کا نام لکھتے رہے، اللہ اللہ، ایسے دیوانگی کا عالم تھا. کہا کہ حضرت یہ آپ اللہ اللہ لکھتے رہتے. کہا کہ مجنو ایک بار ریت کے اوپر لیلا کا نام لکھ رہا تھا، لیلا لیلا لیلا. کسی نے کہا کہ یار یہ ریت کے اوپر کیا لکھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں لیلا کے نام کی مشق کر رہا ہوں تاکہ میں بھولوں نہیں. تو نے کہا ریت پر تو ہم نہیں لکھتے، ہم فضاؤں میں مولا کا نام لکھیں گے تاکہ ہم بولے نہیں. ذکر کے اہتمام، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، اور درود شریف کے اہتمام سے رسول اللہ کی محبت آتی ہے. یہ ان کا ذکر ہے. اس لیے ذکر میں لا الہ الا اللہ، لوگ پوچھتے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھنا ہے، تو بھائی محمد رسول اللہ ذکر نہیں ہے، ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لیکن محمد رسول اللہ کبھی کبھی بیچ میں پورا اس لیے پڑھا جائے تاکہ عقیدے کا اظہار بھی ساتھ ہو جائے، ورنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر درود شریف میں ساتھ درود شریف جب پڑھے گا تو رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا چلا جائے گا. خاص طور پر جمعرات اور جمعے کو، اور نے فرمایا جمعرات اور جمعے کو، جمعرات یعنی شب جمعہ جس کو شب جمعہ سے لے کر جمعے کی شام تک، فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پڑھو اس لیے کہ مجھے زیادہ ادراک ہوتا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی روح مبارک اللہ تعالیٰ کے جمال میں گم رہتی ہے. لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں وہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کثرت سے پڑھا کہ ہمارے اساتذہ میں تاکید کرتے تھے کچھ نہ ہو تو کم از کم ایک تسبیح رات کو اور ایک تسبیح صبح. کچھ کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک تسبیح رات کو پڑھ لے جمعرات کی، اور ایک تسبیح دن کو پڑھ لے جو جمعے کے دن کو درود شریف کی. اور اگر اس سے بھی آگے بحر الکاہل ہے تو عصر کے بعد 80 بار درود شریف پڑھ لے، جس کے بارے میں خود حضرت جو ہے مولانا ادریس، حضرت مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ مجھے ایک بار پیغمبر اسلام کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ زکریا تجھ سے ہم نے کام لینا ہے. تو میں گھبرا گیا، میں نے کہا حضرت میں تو کسی کام کے لائق نہیں، اللہ والوں پر تو جو سارے عجیب غالب ہوتے کسی کام کے لائق نہیں. انہوں نے کہا ہم نے کب کہا تو نے کام کرنا ہے؟ ہم نے کہا نا ہم نے کام لینا ہے. تو فرماتے تھے یہ عصر کے بعد جمعے کی پڑھنے کا میرا ہمیشہ سے معمول ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی برکت ہے. حضرت نے لکھا ہے، حضرت نے لکھا شیخ زکریا. تو اللہ اللہ کی ذکر سے کلمہ طیبہ اللہ کا تعلق ملتا ہے، درود شریف سے رسول اللہ کا تعلق ملے گا. دونوں
دونوں سے یہ دل کا جو ہمارا جام ہے دونوں کی محبت سے بھرے گا. دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ہاتھ نکلے میرے دونوں کام کے. اور نمبر 2 اللہ رسول کے عاشقوں کی صحبت اختیار کرو. یہ بہت اہم بات ہے. ان کی صحبت میں بیٹھو. عاشقوں کے بعد بیٹھو گے عاشق ہو جاؤ گے. خود عاشق ہو جاؤ. کچھ کرنا بھی نہیں پڑے گا, خود ہی عاشق ہو جاؤ گے. یہ دل کا عجیب معاملہ ہے. القلب یسرق من القلب, دل سے چوری کرتا ہے. کمزور دل کبھی دل سے چوری کرتا ہے. اللہ وال کی صحبت میں بیٹھو, کونوا مع الصادقین, ان کے پاس بیٹھو گے عاشق ہوتے چلے جاؤ گے. خود کہو گے تو نے مجھ کو کیا سکھا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. خود کہو گے یار یہ کیا ہو گیا بھائی, مجھے کیا ہو گیا. دل نہیں لگتا میرے اجڑے دیار میں, کس کی بنی ہے اس حال میں نا پائیدار. دل میں کیا ہو گیا بھائی, مجھے میرا دل نہیں لگتا. ہر چیز سے دل کو پھیکا کر دیں گے. سن بیٹھو گے, یہ نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑ جائے, سے گھبرائے نہیں کہ دکان بند کر دو گے, ایسا نہیں. لیکن دکانداری لیول سے کرو گے. دل کو اس میں نہیں ڈالو گے ہاتھ سے اور اپنی آنکھ اور عقل سے کام لو گے. دل کو نہیں اس میں ڈالو گے. تکڑی میں دل رکھ کے نہیں تولو گے, ہاتھ سے سامان رکھ کر تولو گے. ہر چیز لیول پر ہو جائے گی. دل مولا پر فدا ہو جائے گا. یاد رکھنا. اور یہ انسان کر لیتا ہے کہ اس کا دل میں دیکھو ہمارے دل میں کتنی باتیں تشویشات معاملات ہوتے تھے کہ ہمارے ہم روٹی نہیں کھاتے, روٹی بھی کھا رہے تو پی رہے, الفکر بھی لگی ہوئی ہے, فلاں جگہ جانا ہے, فلاں جگہ یہ کرنا ہے, ادھر کمٹمنٹ ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, فلاں جگہ ہے, بڑا پریشان ہے, تو فکر بھی ہے اس کی, سب کچھ ہے. روٹی بھی کھا رہے, پی بھی رہے, سو بھی رہے, لیکن دل ہمارا مشغول ہے, کسی خوشی میں مشغول ہے, کسی غم میں مشغول ہے. اللہ نہ کرے کسی کو اللہ تعالیٰ غم اور ہم دے, سب کے غم کو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. دلوں کے غم اور ہم سے. ہم اور غم بہت خطرناک چیز ہے کہ ایسی تشویشات قلبی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پناہ مانگنی چاہیے. خوشی میں مشغول ہے, بچے کی شادی کرنی ہے جی, یہ کروں گا وہ کروں گا, اس کو بلاؤں گا, روٹی بھی کھا رہا ہے, سو بھی رہا ہے, باتیں بھی کر رہا ہے, آ بھی رہا ہے, دکانداری بھی کر رہا ہے, اور دل کسی اور طرف لگا ہے. حضرت خان بھی فرماتے ہیں رات دن اس کا ہم مظاہرہ کرتے ہیں, اور جب ہم یہ کہیں کہ دل مولا پر فدا کر دو اور اپنی دنیا داری بھی کرو, کہتے ہیں حضرت یہ کیسے ہوگا کہ دل اوپر ہو, دل مولا سے لگا ہو اور ہاتھ ہمارے کاروبار میں ہو. یہ رات دن کا تجربہ ہے تو تم مجھ سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ یہاں تم کیوں ایسا نہیں کرتے؟ لیکن جب دل لگ جاتا ہے مولا کے ساتھ تو پھر یہ طریقہ بھی آ جاتا ہے کہ کیسے دنیا داری کیسے کرنی ہے. کہ حضرات صاحب اکرام نے دنیا داری نہیں کی, وہ تو ہم سے زیادہ اچھی انہوں نے دنیا چلائی, اچھی دنیا چلائی, دنیا پر حکومتیں کی انہوں نے, ایسی شاندار حکومتیں کہ آج تک ایسے آ نہیں سکی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو اونٹ بھی صحیح نہیں چلا سکتا تھا روزانہ. میرا ابا جو ہے, کیونکہ ان کے ابا بھی بڑے سخت تھے, ان کو سخت مزاج کے لوگ تھے, وہ پورا خاندان ایسا تھا. میرا ابا جو ہے صاحب بڑے سخت تھے. روزانہ میری جو ہے وہ کلاس لیتے تھے کہ تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے, دیکھو بھوکے ہیں, پانی بھی انہوں نے صحیح طرح نہیں پیا اور ان کو کھانا بھی صحیح, کہاں چلانے تو گیا فلاں محلے والا ایسے کرتے, روزانہ ڈانٹ پڑتی. لیکن رسول اللہ کی نے ایسا کر دیا کہ آج پورے عالم کو چلا رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ عمر نے کر دیا, عمر نے. نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہ نبی کا اثر دیکھ لیجئے, جو پتھر تھے ان کو گوہر دیکھ لیجئے, گوہر بنا دیا. یہ کیا تھا دین نے کیسا کر دیا ان کو, حکومتیں چلانی, آگے حکومت کیسے چلانی, قوانین بنا دیے. سبحان اللہ, انسان حیران ہو جاتا ہے ایک ایک ان کے اقدام پر, حیران ایک ایک اقدام پر, ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے ایسی ایسی اقدامات کی, چھوٹی چھوٹی چیز. لا عمری لا تو آپ سب جانتے ہیں, عمری لا ان ملکوں میں بھی رہا ہے. آپ گئے ایک بچہ بہت رو رہا ہے, آپ گزر رہے, رک گئے, ہاں کیا ہو رہا ہے بھائی بہن, یہ کیوں رو رہا ہے, دودھ پلا. نہیں, عمر نے اعلان کیا ہے کہ جب بچہ روٹی کھانے لگ جائے گا تو اس کا وظیفہ گورنمنٹ دے گی. یہ بچے کو میں ابھی سے روٹی کی عادت ڈال رہی ہوں اور یہ دودھ مانگتا ہے, حالانکہ ابھی وہ سال کا ہی ہوگا, 6 مہینے کا ہوگا, سال کا, تاکہ وظیفہ ملے.
جا کر قانون بنایا جو مسلمان بچہ پیدا ہوگا بالغ ہونے تک سارا وظیفہ پہلے دن سے لے کر بالغ ہونے تک سب جو ہے بیت المال ادا کرے. قانون بنا دیا, عمری لا بن گیا. آپ کے ملکوں کے اندر بھی رائج یہ سب ہمارے بڑوں کے قوانین ہیں. تو دنیا بھی انہوں نے کتنی اعلیٰ چلائی, لیکن دنیا کو دنیا داری کے لیے نہیں آخرت داری کے لیے کیا ہے. ہر دنیا میں انہوں نے کہا کہ اس میں مولا کو ہم کیسے راضی کریں گے, اس کے ذریعے کیسے مولا کو راضی کریں گے. ہر جگہ یہ دیکھیں, ہر جگہ یہ اس بات کی کوشش کی انہوں نے. تو صحبت اہل اللہ جو ہے, اللہ والوں کی صحبت, اللہ کے عاشقوں کی صحبت عاشق بنا دیتی ہے. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خود فرمایا, قسم کھا کے فرمایا کہ جب سے دنیا بنی ہے, جب سے دنیا بنی کوئی اللہ کا ولی نہیں بنا جب تک اس کو کسی ولی کی صحبت نہیں ملی. حضرت تھانوی فرماتے ہیں ولی بننے کے لیے, اور ولی اللہ کا دوست, اللہ کا عاشق, جب تک کسی ولی کی صحبت نہیں ملی. اگر کسی کو نعمت مل گئی اللہ کی محبت اور عشق کی تو اس کے پیچھے ضرور کسی ولی کے ساتھ چند دن اس کے گزارے ہوں گے, چاہے اس کو خود بھی ادراک نہ ہو کہ میں جس کے پاس بیٹھتا تھا اللہ نے اس کے دل میں کیا خزانے رکھے تھے. حاجی صاحب کے بارے میں خود لکھا ہے, حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے خادم نے لکھا کہ حضرت تھانوی حضرت بیٹھے مطاف میں, ایک آدمی حاجی کہا کہ دیکھو یہ حاجی جب طواف کر لے تو اس کو بلا کے لانا. جب طواف کر کے وہ حاجی آیا, یہ کہاں سے, ہندوستان سے آیا. ان کا کس بزرگ کے پاس جاتے ہو؟ کہ میں تو کسی بزرگ کے پاس نہیں جاتا. اچھا نہیں, میں تو کبھی نہیں گیا کسی بزرگ کے پاس, نہ میں صحبت میں بیٹھتا ہوں نہ اٹھتا ہوں. ان کا اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. انہوں نے بات کیا ہے آپ یہ بتائیں. ان کا تیرے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا نور ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ تو کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزارا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا پوچھ ہی لیا تو بتاؤں کہ 15 سال پہلے ایک اللہ والے کے پاس میرا دوست لے گیا تھا, چند گھڑیاں میں نے اس کے پاس گزاری تھی اور بس اس کے بعد میں پھر کسی کے پاس نہیں جا سکا. یہ اسی کا اثر ہے. یک زمانہ صحبت باولیہ, بہتر 7 سالہ تاک بے ریاض سے نہیں کہہ دیا کہ ایک لمحہ کسی اللہ والے کے پاس گزار دینا 100 سال بے ریا بات سے بہتر ہے, بلکہ حضرت تھانوی لاکھ سالہ تاعت بے ریا لاکھ سال تاعت سے بہتر ہے. اور حضرت فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ایک لمحے کی اخلاص کی عبادت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک کہ کسی کامل کی صحبت نصیب نہ ہو. کونوا مع الصادقین قرآن کہہ رہا ہے, عاشقوں کے ساتھ رہو, عاشق بن جاؤ. بہت آسان کام. کسی عاشق کی صحبت مل جائے جو ملی کسی کو اختر ہے, کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر رحمۃ اللہ علیہ, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے بنا. میری زندگی کا حاصل, میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا, تیرے عاشقوں میں مرنا. کہتے ہیں آپ انسان کتنی بھی کمزوری ہو یہ ایک کام کرے, بزرگوں پر آنا جانا رکھے. اس لیے اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی, کہا اگر تم کانٹے ہی بن کر رہنا چاہتے ہو تو کم از کم پھول کے ساتھ تو جڑے رہو تاکہ گلشن سے نہ نکلو. اکیلے کانٹے رہو گے تو مالی کھرپا مارے گا تمہاری گردن کے اوپر, ہر باہر پھینک دے گا اور وہاں سے پٹیارن لے جائے گی اور وہ اپنی پٹھی میں جا کے آگ جلائے گی. کہا کہ اگر کانٹا ہی رہنا ہے کسی پھول کے دامن میں تو رہو تاکہ مالی خیال رکھے, کیونکہ جو کانٹے جو پھولوں سے جڑے ہوتے ہیں ان کو گلشن سے نہیں نکالا جاتا, اور موسم بہار میں وہ بھی باہر دکھاتے ہیں, وہ باہر نکالتے. اور تیسری چیز گناہ سے بچے, نافرمانی سے بچے. گناہ دل کی دنیا کو تباہ کرتے, خدا سے دوری کرتے. گناہ کا مطلب ہے کہ ہم نفس کے اوپر فدا ہیں اور شیطان پر فدا ہے. جب نفس اور شیطان پر انسان فدا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور دوستی دیں گے؟ بتائیے کیسے ان کی محبت آئے, کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے؟ گناہ دور کرتا ہے, ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کی سیڑھیاں قرار دیا. کفر دونہ کفر کا باب اتنے باتا ہے کہ جتنے گناہ ہیں من امور الجاہلیہ, فرمایا یہ کفر کے سینے ہیں. ہر گناہ کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھر اسی میں چھلانگ لگا دیتا ہے.
ہر وہ انسان جو مسلمان تھا اور پھر وہ کفر کی حدود کو پار کر گیا اور جو ہے ارتداد کم میں مبتلا ہو گیا، اس کے پیچھے اگر ہسٹری دیکھو گے تو پہلے گناہ ہو گئے، کیونکہ گناہ سیڑھیاں ہیں، یہ سٹیئرز ہیں، جس طرح نیکیاں سٹیئرز ہیں، اعمال سٹیئرز ہیں جنت اور مولا تک لے جانے کی، اور یہ گناہ سٹیئرز ہیں کفر تک لے جانے کی۔ واضح کر رہے تھے امام بخاری نے، بڑی خوبصورت بات ہے، کفرن تو نہ کفرن، یہ کفر کی سیڑھیاں سارے گناہ، یہ امور جاہلیت ہے، رسول اللہ نے کو کفر قرار دیا، ترک صلاۃ کفر کا، نماز چھوڑنا کفر ہے، کیوں کہا کفر؟ یہ کفر کی سیڑھی ہے نماز چھوڑنے والا، یہ کفر کی سیڑھی پر چڑھا ہوا ہے، اور سیڑھی بھی آٹومیٹک ہے، چڑھ گیا تو پہنچا دیں گے، پتہ نہیں چلے گا کہاں چلتا، اور سوچے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اگر مفت میں اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی ہے، ایمان کی مفت میں نعمت ملی، یہ تو جو محنت کے ساتھ ہی آپ کے دیار میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، آپ انہی کی کہانی اگر دیکھ لیں تو کتنی جو ہے ہولناک ہوگی کہ کتنے مشکلات کے ساتھ وہ ایمان لائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو مفت میں ایمان دیا، اور میرے شیخ فرماتے تھے ہمارے بچوں کے بھی ایمان کی ضمانت ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو وہ بھی الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم ہی کیا ہمارے بچوں کی بھی ضمانت ہے اسلام، ورنہ اسلام لانا آج بھی آسان نہیں ہے، کتنے حالات ہیں، کتنے واقعات ہیں، عجیب و غریب واقعات ہیں، آج بھی مشکلات ہیں، تو یہ ساری کفر کی سیڑھیاں، گناہ، ہر گناہ کرنا کفر کے قریب کرتا ہے انسان، اور چوتھی چیز اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ کی محبت مانگے اور اللہ والوں کی محبت مانگے، اللہ من نظر کو حب کا وہ حب رسولی کا وہ حب من یحب وہ حب عمل یبلیون علی حبی، اللہ اپنی محبت دے، رسول اللہ کی محبت دے، اور تیرے محبت کرنے والوں کی محبت دے، اور نیک اعمال کی محبت دے۔ حضرت فرماتے ہیں سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی رحمۃ، خلیفہ تو بہت بڑے انسان ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اللہ والوں کی محبت کو بیچ میں ذکر کیا کہ بھائی یہ جب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی محبت بھی آ جائے گی، اعمال کی محبت بھی آ جائے گی، یہ بیچ کا ستون ہے، یہ ذریعہ ہے، بات چیزیں ذرائع ہوتی ہیں، دیکھو آپ وضو نہ کریں تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ پڑھی والے وضو نہ ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ تو وضو ذریعہ نا نماز کا، تو بات ذرائع ہوتے ہیں، لیکن وہ ذریعہ نہ ہو تو آپ پہنچ نہیں سکتے۔ احرام جب تک نہیں باندھیں گے تو آپ ذریعہ کیسے آپ دربار میں حاضری دیں گے؟ بولو بھائی، تو احرام باندھنا ذریعہ، جب آپ 2 کپڑے لے لیں اور نیت کر کے جا رہے ہیں، لیکن یہ ذریعہ ہے دربار میں پہنچنے کا اور سب کچھ کرنے کا۔ ایک آدمی احرام نہ باندھے اور عرفات والے دن 9 تاریخ کو وہاں پر پھر رہا، عرفات میں 9 ذی الحجہ کو حج ہو جائے گا نہیں، اور اگر وہ احرام باندھ لیا پھر بے ہوش بھی پڑا ہوا ہے، بے ہوش بھی۔ ابھی ہمارے ساتھ حاجی صاحب تھے، اس سال الحمدللہ حاضری ہوئی، حاجی صاحب تھے تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں ان کو اتنی چوٹ لگ گئی اس قابل نہیں تھے، اب ان کا بیٹا ہمارے ساتھ، ان کو حاجی صاحب کو ایمبولینس میں ڈال کے، وہ جس دن عرفات تھی وہ احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے سڑک کراس کرتے بس نے مارا، تو وہ ایمبولینس نے ایک چکر لگایا عرفات کے میدان میں اور ان کو لے کے چلے گئے، حاجی صاحب ہو گیا، حاجی صاحب کہ یوم الولد تم ہو، ایسے مل گئی فضیلت کی، ایسے ہو گیا جیسے آج ماں کے پیٹ ڈالا چکر لگایا، ہو گیا احرام میں تھے نا۔ تو ذرائع جو ہوتے ہیں نا، ذرائع اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، وہ پہنچاتے ہیں، تو ذریعہ فرمایا یہ جو بیچ میں بیان کیا کہ وہ حبا میں یحب، کہ تیرے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں، یہ ذریعہ ہے اللہ رسول کی محبت کا بھی، اعمال کی محبت۔ یہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بس میرے دوستو، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت التقوى والمغفرة۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى۔ اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم واقعة كواقعة الوليد،
اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی روح خبردار تیرا. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، ہمارے اس دل کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ سے محبت میں مبتلا فرما، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما، اپنے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، رسول اللہ کے عاشقوں میں ہمیں شامل فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری نالائکیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری گناہوں کو معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما. یا اللہ ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہے، میں معاف فرما. یا اللہ، یا اللہ اب کہاں جائے، آپ نہیں معاف کرے گا، کہاں جائیں گے. یا اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پورے ایمان والوں کو معاف فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما. ان دیار میں یا اللہ مساجد ہے، مدارس ہے، خانقاہیں ہیں، یا اللہ علماء صلحاء مسلمان ہیں، سب کی خوب حفاظت فرما، خوب ترقیات عطا فرما. یا اللہ اور آنے والے یا اللہ یہاں کے بادشاہ ہوں، یہاں کی حکومتیں ہوں، ان کی یا اللہ ایمان والوں کے لیے ان سے خیر کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، اور شر الفتن سے محفوظ فرما. یہاں جتنے فتنے چل رہے ہیں یا اللہ اس شہر میں بھی یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ان فتنوں کے دروازوں کو بند فرما، فتنوں کے دروازوں کو بند فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء صلحاء کی حفاظت فرما. یا اللہ، یا اللہ پورے عالم کی حفاظت فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ جو قرب خاص ہمارے بڑوں کو آپ نے دیا تھا ہمیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما. جو عشق محبت ان کو دیا تھا یا اللہ ایک شمع، ہمیں بھی ان میں سے نصیب فرما. یا اللہ اس مسجد کو، مسجد کے ذمہ داروں کو، یا اللہ یہاں کے مقتدیوں کو، پڑھنے والوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما. یہاں کا ائمہ حضرات کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ میں مسافر ہوں، یا اللہ مسافر کی دعائیں آپ قبول کرتے، میرے حق میں بھی، میرے گھر والوں کے حق میں، میرے بال بچوں کے حق میں، میرے دوست احباب کے حق میں، حاضرین حاضرات کے حق میں، یا اللہ غائبین غائبات کے حق میں تو قبول فرما. یا اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، عافیت کاملہ نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ اقارب پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان دوستوں کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک فرما، صدقہ جاریہ فرما. ہماری اولادوں کو علم نافع اپنے مقبول عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ تمام، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جو رزق روٹی میں برکتیں نصیب فرما، جتنی رزق روٹی کے وسائل جس میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہر قسم کے خسارے سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما. جو قرض دار ہیں یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کو اتارنے کا انتظام فرما. یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، والدین پریشان ہیں، یا اللہ اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، اچھے اچھے جوڑ عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں امن سکون عطا فرما. یا اللہ جن کے شوہر سخت ہیں ان کو بیویوں کے لیے نرم فرما، جن کی بیویاں سخت ہیں ان کے شوہروں کا فرمان بردار فرما. یا اللہ، یا اللہ جو بگڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی اصلاح فرما، ہم سب کی اصلاح فرما، ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما، ہم سب کے نفوس کا تزکیہ فرما. ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بشر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. تمام مصلیوں کی طرف سے ہم حضرت والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں صحت میں خوب برکت پیدا فرمائے، اللہ تعالی ان کی ساری دینی خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم سب پر بسلامت تامہ
دائم و قائم رکھے.